قال کہنے لگے الملا سردار الذین وہ استکبروا جو متکبر تھے من قومہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے للذین ان لوگوں سے استضعفوا جن کو دبا کر رکھا گیا تھا، جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، لمن ان میں سے وہ لوگ آمنا جو ایمان لے آئے تھے، منہم ان میں سے، لمن آمن منہم ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہ جملہ تھوڑا سا قابل توجہ ہے۔ یہاں پر جو گفتگو اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں، اب یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اور قوم کی نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے دو طبقات کی گفتگو ہے۔ یہ قوم کے دو طبقات کی گفتگو ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جسے رولنگ کلاس کہا جاتا ہے، جو ملک کا نظام چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، اشرافیہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لوگ، یہ ملک کا نظام، ملک کی حکومت چلانے والے۔ قرآن کریم نے ان کے لیے الملا کا لفظ استعمال کیا ہے، اکثر قرآن کریم نے ان کے لیے الملا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین سب سے پہلے یہ لوگ ہوتے تھے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت یہ لوگ کرتے تھے، اور مخالفت کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے یہ ہمارے سسٹم اور نظام کے خلاف ہے، اور اس کی باتوں کی وجہ سے ہمارا سسٹم اور نظام خطرے میں پڑے گا، خطرے میں پڑے گا تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا۔ چنانچہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انتہائی حد آمیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ ان کا طرز عمل بڑا متکبرانہ ہوتا تھا، غرور، فخر والا، حد آمیز۔ اس لیے جو ہم پڑھتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، وہ یہی لوگ ہوتے تھے، وہ یہی لوگ ہوتے تھے۔ پھر آگے عوام کو بھی اسی طرف لگا دیتے تھے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی کریں، تضحیک بھی کریں۔ قرآن کریم نے اس لیے ان کے لیے متکبرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ کون ہوتا تھا؟ جو پبلک ہوتی تھی، رعایا ہوتی تھی، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ پبلک اور رعایا بیچاری مجبور ہوتی تھی، انہیں ماننا ہوتا تھا، مجبور ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کا جب تشریف لائے تو فرعونی دور حکومت ہے۔ اچھا، فرعونی دور حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پر بنی اسرائیل بھی ہیں، بنی اسرائیل بھی اسی مصر کے باشندے ہیں اور انہی کی رعایا ہے، لیکن مجبور اور بے بس۔ اب اس طرح کے جو طبقات ہوتے تھے نا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، وہ نبی کی بات کو سب سے پہلے تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ ظاہری اعتبار سے وہاں پر نا بے بس ہوتے تھے، عموماً مجبور ہوتے تھے، پسے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے استضعفوا، وہ لوگ جن کو معاشرے کے اندر دبا کے رکھا گیا تھا، جن کو مجبور اور بے بس بنا کر رکھا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام مظلوم کی حمایت پہلے کرتے تھے، اللہ کے دین پر ایمان لانے کی دعوت بعد میں دیتے تھے۔ مظلوم کی حمایت پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا اور نبوت کی طرف دعوت بعد میں دی، مظلوم کی حمایت پہلے دن سے کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس مظلوم کی حمایت میں موسیٰ علیہ السلام سے قتل بھی ہو گیا تھا۔ مظلوم کی حمایت میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل بھی ہو گیا تھا، بس وہ ظالم کو روک رہے تھے
تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگ گیا اور فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، کیا قتل بھی ہو گیا۔ اب چونکہ مظلوم کو لگتا ہے کوئی میرے حق میں اٹھا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی مجھے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے، اس لیے مظلوم ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، للذین استضعفوا، بے بس عوام سے، لمن آمن منهم، جو ایمان لا چکے تھے، ان میں سے جو ایمان لا چکے تھے، کہنے لگے اتعلمون، کیا تم یہ جانتے ہو کہ انا، بے شک، صالحا، صالح علیہ السلام، مرسل، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ قالوا، تو وہ عوام کہنے لگے، وہ مجبور طبقہ وہ کہنے لگا، انا، بے شک ہم، بما، جو کچھ، ارسل بھی، صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، مؤمنون، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم صالح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو رسول مانتے ہیں۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، کہنے لگے جو کچھ صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، نبوت ہے، رسالت ہے، وحی ہے، ہم اس سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ مظلوم کرنے کا ایمان لانا جو ہے وہ لوگ اہمیت نہیں دیتے، ان کو رسپیکٹ دیتے اور وہ بھی مان لیا تو یہ لوگ رسپیکٹ دیں گے۔ حالانکہ پیغام سمجھ آنا، ان کو بھی اتنا ہی سمجھ آتا تھا جو بڑے تھے، اور ان کو بھی اتنا سمجھ آتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک سوال یہ ہے کہ وہ لوگ تو اس لیے ایمان لے آئے کہ ان کو رسپیکٹ ملی، ان کے حق میں آواز بلند کی گئی، آواز اٹھائی گئی ان کے حق میں، اس لیے ایمان لے آئے، یا ان کو سمجھ بھی آئی اور سمجھ آئی تب وہ ایمان لائے۔ تھوڑی سی بات گہری ہے، تھوڑی سی تفصیل طلب بھی ہے۔ وہ یہ، اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا فرمائے ہیں، معاشرتی طور پر ہر انسان برابر ہے، معاشرتی طور پر ہر انسان برابر ہے، اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ معاشرتی طور پر ہر انسان برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کو دنیا میں رہنے، محنت کرنے، کوشش کرنے، آگے بڑھنے کا مکمل حق ہے ہر شخص کو۔ میں معاشرتی بات کر رہا ہوں، معاشی نہیں کر رہا، معاشی نہیں کر رہا۔ یہی عدل ہے، یہی قسط ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ معاشرتی طور پر سب انسان برابر ہیں، ہر انسان محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی حکمران آئیں، حکومت کریں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی جو معاشی حیثیت ہے، معاشی آزادی ہے، اس کو برقرار رکھے، معاشی آزادی کو برقرار رکھے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، انسان اس راہ سے ہٹ گیا، انسان اس راہ سے ہٹ گیا، انسان نے لوگوں کو اپنا غلام، ماتحت، مجبور بنانا شروع کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں نا، تو وہ آ کر وہ جو انسان کو آزادی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس آزادی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آزادی کی طرف انسانوں کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اب جب آزادی کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ جو ماننے والا وہ سمجھ جاتا ہے، وہ ماننے والا، ایمان لانے والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ انسان کا جو حق ہے وہ انسان کو دلایا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اور یہ کام کوئی انصاف پسند شخص کر سکتا ہے، ظالم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ انصاف پسند ہے، یہ انصاف پسند۔
اب جو سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ظالمانہ نظام کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ ظالمانہ نظام جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ پاکستان میں جائیں، خاص طور پر بلوچستان میں اور سندھ میں، ان علاقوں میں جائیں، آپ کو وڈیرے اور عوام کا فرق جو ہے آپ کو پتہ لگے۔ جو پنجاب میں ہے نا، عیاشی ہے، جو پنجاب ہے عیاشی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو جنت اور جہنم کا فرق ہے، باقی صوبوں کا اور پنجاب کا۔ یہ سہولت، آسانیاں، فراوانی، یہ صرف پنجاب کے اندر ہے۔ یہ آپ کو شاید سندھ میں نظر آئے بہت تھوڑی، جیسے شاید کراچی کی حد تک، حیدرآباد تھوڑا بہت اس طرح کچھ نظر آئے تو آئے، ورنہ سندھ اور بلوچستان جو ہیں، پنجاب کے اندر بہت کم ایسا ہوگا، بہت کم کہ کسی کو پانی میسر نہ ہو، اور بلوچستان میں شاید 70% کو آج بھی پانی میسر نہیں ہے۔ یہ اب وہ جو ظالم طبقہ ہے نا، وہ جو بلوچستان کے اندر مسلط ہے، اور اس کی کوشش ہی یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ اس عوام کو اسی طرح رکھا جائے، اس عوام کو اسی طرح رکھا جائے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ پبلک، اس کا حق ہے کہ اس کو آزادی ملے، اس کو زندہ رہنے کا حق ملے، اس کو تمام تر سہولیات ملے۔ اب مجھے بتائیں، ایسا کوئی بھی شخص آئے گا، اوپر جو وڈیرا ازم ہے وہ کیا کرے گا؟ مخالفت کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ شخص غلط ہے، اس لیے کہ نہیں بھائی ہماری عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں، ہمارا تسلط ختم ہونے والا ہے۔ اور جو پسی ہوئی عوام ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ اس آنے والے شخص کو لبیک کہے گی۔ کیوں کہے گی؟ کہ بھائی یہ وہ شخص ہے کہ حق بات لے کر آیا ہے۔ اور حق بات کیا؟ بھائی ہم انسان ہیں، ہمیں حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بڑے ہیں اپنا حق لیں، حق لیں۔ تو اس لیے بھی کہ چونکہ ان کو ہمدردی ملی، رسپیکٹ ملی، اس لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ جو ان کا حق ہے، اور حق کے ساتھ ساتھ جو صحیح بات ہے وہ بھی ملی، اس لیے وہ لوگ ایمان لے آتے تھے، اس لیے وہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور ویسے بھی عوام جو ہوتی ہے نا، عموماً بات کہہ رہا ہوں، عموماً جو عوام ہوتی ہے وہ حق کے قریب ہوتی ہے، عموماً عوام حق کے قریب ہوتی ہے، عموماً حکمران طبقہ دور ہوتا ہے، عموماً، یہ بات بڑی تلخ ہے، عموماً عوام حق کے قریب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو بڑے اس وقت ممالک ہیں کہلاتے ہیں، ان کی عوام آج بھی حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہے، کر رہی ہے، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ظالم ہیں نا، وہ حقیقت کی طرف نہ خود آتے ہیں اور نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی عوام فلسطینی مسلمانوں کے حق کے اندر مظاہرے کر رہی ہے، اور امریکہ کی حکومت ان کو مار رہی ہے اور ان کے اوپر بمباریاں کر رہی ہے، مار رہی۔ کشمیر کے حق میں امریکہ کی عوام آواز اٹھاتی ہے، اور امریکہ کے جو حکمران ہیں وہ کشمیر کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بمباریاں کرواتے ہیں، حملے کرواتے ہیں۔ عوام جو ہوتی ہے، پبلک جو ہوتی ہے، اس لیے وہ حق کے نسبتاً قریب ہوتی ہے، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر پہلے لبیک کہتی ہے، وہ پہلے لبیک کہتی۔ بنی اسرائیل میں سے کتنے ہی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن وہ جو وڈیرے تھے وہ ایمان نہیں لائے، جب تک ڈنڈا ان کے سر پہ نہیں پڑا وہ ایمان نہیں لائے۔ نمرود بھی جب نہیں، اپنا قارون بھی جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا نا، اس وقت اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور فرعون جب ڈوب رہا تھا نا، اس نے کہا آمن تو میں ایمان لاتا ہوں، حالانکہ باقی کئی لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے، اپنا فرعونیوں میں سے کئی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لا چکے تھے۔ عوام حق کے قریب ہوتی ہے، وہ قبول کرتی ہے، وہ جلدی قبول کرتی ہے، لیکن جو وڈیرا طبقہ ہوتا ہے نا، وہ قبول نہیں کرتا۔ اب مکہ کے جتنے لوگ تھے، اکثر لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن مکہ کا جو وڈیرا سسٹم تھا نا، وہ ایمان نہیں لائے، وہ نہیں ایمان لایا، آخر میں مارے گئے وہ سب، الا ماشاءاللہ اکا دکا کوئی آخری وقت پہ جا کر ایمان لائے تو لائے۔ اچھا، قالو کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ ان انبیاء علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، یا صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال کہنے لگے الذین استکبروا، وہ متکبر لوگ،
وہ متکبر طبقہ کہنے لگا، وہ رولنگ کلاس کہنے لگی، انا بے شک ہم، بالذی اس چیز کا، آمنتم بہی کہ جس پر تم ایمان لائے ہو، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس چیز کا کافرون انکار کرتے ہیں، ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا، اور پھر بالآخر انہوں نے مار ڈالا، الناقہ، اس اونٹنی کو، فعقروا الناقہ، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن سے، امر حکم، ربہم اپنے رب کا، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ حکم کیا تھا؟ اسے نہیں چھیڑنا، اسے نقصان نہیں پہنچانا، اسے تنگ نہ کرنا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچایا بلکہ اس کو قتل کر ڈالا۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا، لے آئیے ہم پر، بما تعیدنا، جس کے آپ ہمیں ڈراوے دے رہے ہیں، جس کی آپ ہمیں وعیدیں سنا رہے ہیں، جو عذاب، لے آئیے۔ ان کنتا، اگر ہیں آپ، من المرسلین، رسولوں میں سے، ان کنتا من المرسلین، اگر آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں، تو آپ لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں یا جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، بس پھر آپ پکڑا ان کو، الرجفہ، رجفہ زلزلہ، ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا، اور ایک جگہ الصیحہ کا لفظ بھی آتا ہے، الصیحہ، ایک صیحہ نے ان کو آ پکڑا، جو رجف، صیحہ کا معنی ہوتا ہے چنگھاڑ، ایک انتہائی زوردار آواز۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ اس نے ان کو آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، جاسمین، اوندا منہ گرے پڑے، پس وہ اوندا منہ اپنے گھروں کے اندر گرے رہ گئے۔ فتولہ، روانہ ہوئے حضرت صالح علیہ السلام، عنہم، ان سے، فتولہ عنہم، اور حضرت صالح علیہ السلام ان سے روانہ ہوئے، وقال، اور کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، لقد، یقیناً، ابلغتکم، میں نے تو تمہیں پہنچایا تھا، رسالہ، پیغام، ربی، اپنے رب کا، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا تھا، وَنَصَحْتُ، اور میں نے تو خیر خواہی کی تھی، لکم، تمہارے ساتھ، اور میں نے تو تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم اس انجام سے بچ جاؤ، ولیکن، اور لیکن، لا تحبون، تم تو نہیں پسند کرتے، الناصحین، خیر خواہی کرنے والوں کو، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تمہیں خیر خواہ اچھے نہیں لگتے، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ تم اس انجام سے دوچار ہوئے۔ یہاں پہ آ کے حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے قوم لوط کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کر دیں گے پارے سمیت۔